لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شخص قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے قرآن و حدیث کے اندر جو ہے بہت سارے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے جو ہے ایسے شخص کے بارے میں بہت سارے انعامات کا اعلان کیا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا اس کو یہ انعامات جو ہے ملیں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جو صاحب حیثیت ہے، یعنی جو حیثیت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، جو صاحب حیثیت ہے، قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور مالک نصاب بھی ہے، مالک نصاب ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود جو ہے قربانی نہیں کرتا ہے، اس پر جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جلال فرمایا ہے۔ اس شخص پر میرے آقا نے جلال فرمایا ہے اور بہت ہی سخت جلال فرمایا ہے۔ اس شخص پر جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود نہیں قربانی کرتا، اس شخص پر جو ہے میرے آقا نے جلال فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو یعنی طاقت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہو، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو مالک نصاب ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے، میرے آقا فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہے میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص مالک نصاب ہے اور قربانی نہیں کرتا ہے، اس شخص پر جو ہے میرے آقا کا جلال ہے، اور میرے آقا نے بہت سخت جلال کے ساتھ یہ حکم فرمایا کہ ایسا شخص عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 سال قیام کیا۔ میرے آقا بظاہر جو ہے مدینہ شریف کے اندر 10 سال رہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ہر سال جو ہے قربانی کی، میرے آقا نے ہر سال قربانی کی، یعنی میرے آقا 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے اور ہر سال میرے آقا نے قربانی کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ قربانی ایسا عمل ہے میرے آقا کا، میرے آقا کی ایسی سنت ہے کہ جس کو میرے آقا نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، جس کو میرے آقا نے کبھی چھوڑا ہی نہیں۔ ہر سال میرے آقا نے قربانی کی، اور قربانی کی صرف ایک جانور کی میرے آقا نے قربانی نہیں کی، بلکہ میرے آقا 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ میرے آقا 2 جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائے، جو آج لبرل قسم کے آزاد خیال کے لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ قربانی جو ہے عالموں کی پیداوار ہے،
मौलवियों की पैदावार है, ऐसे लोगों के गाल पर जो है ये हदीस जो है तमाचा है, क्योंकि मेरे आका ने जो है हर साल कुर्बानी करके हम और आपको ये तालीम दी कि जो मालिक निसाब हो उसको जो है हर साल कुर्बानी करनी चाहिए, उसको हर साल कुर्बानी करनी चाहिए। और मेरे आका ने दो जानवरों की कुर्बानी की। अबू दाऊद शरीफ के अंदर है कि हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़बा के दिन यानी ईदुल अज़हा के दिन 2 मेढे सींग वाले चितकबरे खसी किए हुए ज़बा किए। 2 जानवर मेरे आका ने ईदुल अज़हा के दिन ज़बा किए। और किस तरीके से ज़बा किया? हजरत जाबिर फरमाते हैं कि उस जानवर का मुंह जो है मेरे आका ने किबले की तरफ किया। तो मालूम क्या हुआ, ज़बा करने से पहले जानवर का मुंह जो है किबले की तरफ करना चाहिए। और फिर किबले की तरफ मुंह करने के बाद हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे आका ने पढ़ा, क्या पढ़ा? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्दा हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका अम मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। ये ज़बा करने की दुआ है। यही दुआ जो है कुर्बानी करते वक्त पढ़ी भी जाती है। हम और आप जब कुर्बानी करते हैं तो यही दुआ पढ़ते हैं। तो मेरे आका ने इसी दुआ को पढ़कर जो है जानवर को ज़बा किया। मगर एक बात इसमें जो है काबिले गौर ये है कि मेरे आका ने ये पढ़ा, अल्लाहुम्मा मिनका व लका अम मुहम्मदिन व उम्मतिही बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। यानी मेरे आका ने ये पढ़ा, इलाही ये तेरी तौफीक से है और तेरे लिए ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत की तरफ से। यानी मेरे आका ने अपनी तरफ से भी कुर्बानी की और अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की। मेरे आका ने अपनी तरफ से भी कुर्बानी की और अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी की। और एक रवायत के अंदर मिलता है कि मेरे आका ने पढ़ा, इलाही ये मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत में उसकी तरफ से है जिसने कुर्बानी नहीं की। मालूम क्या हुआ कि मेरे आका अपने नाम से भी यानी अपनी तरफ से भी कुर्बानी किया करते थे और अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी किया करते थे। यानी जो उम्मत मोहम्मदिया के अंदर गरीब किस्म के लोग हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, उनकी तरफ से जो है मेरे आका ने कुर्बानी कर दी है। मेरे आका ने उनकी तरफ से कुर्बानी कर दी है। ऐसा शख्स जो है कल बरोज़े हश्र जो है कुर्बानी के सवाब से महरूम नहीं रहेगा। ऐसा शख्स कुर्बानी के सवाब से महरूम नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे आका ने पहले ही अपनी गरीब उम्मत की तरफ से जो है कुर्बानी कर दी है। अल्लाह ताला जो है अपने महबूब के सदके में ऐसे शख्स को भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा जो कुर्बानी नहीं करने की ताकत रखते हैं। और देखो मेरे मुसलमान भाइयों, तबरानी शरीफ के अंदर है कि हजरत इमाम हसन बिन अली से रवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खुश दिली यानी अच्छी नीयत के साथ तालिबे सवाब की नीयत से कुर्बानी की, वो आतिशे जहन्नम से हिजाब हो जाएगी। यानी जिसने अच्छी नीयत के साथ जानवर को ज़बा किया और इस नीयत से सवाब की नीयत से
اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے جانور کو ذبح کیا ہے، وہی جانور جو ہے کل بروز حشر جو ہے جہنم سے حجاب یعنی پردہ بن جائے گا، جہنم سے حجاب یعنی پردہ بن جائے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جانور کی قربانی دینے سے پہلے جو ہے اپنی نیت کا جو قبلہ ہے اس کو درست کر لینا چاہیے، اس کے اندر دل کے اندر جو ہے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، تاکہ جو ہے ایک جانور ذبح کر کے ڈھیر سارے فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ اور ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں یہ قربانیاں ہیں کیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یعنی ہم جو ذبح کر رہے ہیں، جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں، اس سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اس سے ہم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہر بال کے مقابل نیکی ہے، یعنی جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے جو ہے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بے شمار نیکیاں جو ہے ہم ایک جانور ذبح کر کے جمع کر لیتے ہیں، بے شمار نیکیاں ایک جانور ذبح کر کے ہم جمع کر لیتے ہیں اپنے نامہ اعمال کے اندر۔ اب پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جن کے جسم پر اون ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اون پر بھی جو ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو جانور ذبح کرنا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا یہ بہت ہی ثواب والا کام ہے، ڈھیر ساری نیکیاں جو ہے جمع کرنے کا ہم اور آپ کو موقع ملتا ہے۔ اس لیے جو صاحب حیثیت ہو، مالک نصاب ہو، وہ ضرور جو ہے قربانی کرے، وہ ضرور قربانی کرے۔ اور سنن القبرہ کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا، میرے آقا نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا اور فرمایا اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو۔ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو یہ حکم دیا، یہ تعلیم دی کہ اے بیٹی جب جانور ذبح ہونے لگے تو تم جو ہے اپنے جانور کے قریب جو ہے موجود ہو جایا کرو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ جو ہے معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جیسے ہی جانور کی گردن پر چاقو چلتا ہے اور خون زمین کی طرف آتا ہے اور خون ابھی زمین تک نہیں پہنچ پاتا ہے، جس کے نام سے قربانی ہوئی ہوتی ہے اس کے سارے گناہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ تعلیم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا تو اس پر جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمان، یہ مزدہ، یہ خوشخبری جو ہے صرف آپ کی آل کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے، یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ یعنی میرے آقا نے جو یہ فرمایا
کہ خون گرنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی پر جو ہے حضرت ابو سعید خدری نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ خوشخبری صرف آپ کی آل کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میری آل کے لیے جو ہے خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ مطلب کیا؟ میری آل اگر قربانی کرے گی اس کو بھی جو ہے یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور میرا کلمہ پڑھنے والے جب جب قربانی کریں گے ان کو بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ جب بھی چاقو چلائیں گے جانور کی گردن پر، خون زمین پر گرنے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اب میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے ہم اور آپ کو سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جانور جو ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے، جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا جو ہے یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ جانور کا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اب اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم جو ہے جب جانور ذبح ہو تو اس جانور کے قریب جو ہے خود بھی کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ سے جانور ذبح نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اس لائق نہیں ہیں یا اور کوئی وجہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے، تو آپ جانور کے قریب جو ہے کھڑے ہو جائیں تاکہ میرے آقا نے جو مژدہ سنایا ہے اس خوشخبری کے حقدار ہم بھی بن جائیں۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قربانی قیامت میں جو ہے اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی۔ یعنی جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں وہ جانور جو ہے کل بروز حشر ہمارے پاس آئے گا، ہمارے پاس آئے گا۔ ایسا نہیں کہ آج ہم نے ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے تناول فرما لیا، اس کی ہڈیوں کو دفن کر دیا، اب یہیں پر معاملہ ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں، جس جانور کو ہم نے دنیا کے اندر ذبح کیا ہے وہ جانور جو ہے کل بروز حشر ہمارے پاس آئے گا۔ کس لیے آئے گا؟ جب ہمارے نامہ اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے تو یہ جانور بھی جو ہے میزان میں رکھا جائے گا، یہ جانور بھی میزان میں رکھا جائے گا، یعنی اس کو بھی وزن کیا جائے گا، نیکیوں والے پلے میں اس کو بھی رکھا جائے گا، اور جو ہماری نیکیوں والا پلہ ہوگا اس جانور کی وجہ سے جو ہے وزن دار ہو جائے گا، وزن دار ہو جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے جو ہے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی جو ہم قربانی کر رہے ہیں ابھی خون جو ہے زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے جو ہے قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا میرے آقا نے حکم دیا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، یعنی اچھی نیت کے ساتھ قربانی کی جائے۔ بہت مرتبہ جو ہے یہ تاکید میرے آقا نے فرمائی ہے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے۔ آخر اس میں وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو تقوی ہے، ہماری جو نیت ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے دیکھی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا جانور دیکھا جاتا ہے، ہمارا روپیہ دیکھا جاتا ہے، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کس نیت سے، کتنے تقوی کے ساتھ جو ہے قربانی دی ہے، جانور کو ذبح کیا ہے۔ چند مسائل جو ہے باغور سن لیں اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، قربانی کے جانور کے وہ حصے، قربانی کے جانور کے وہ حصے جو کھائے نہیں جاتے، جیسے خون ہے، ہڈی وغیرہ،
یہ سب چیزیں جو ہے اس کو ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ جو ہے زمین کھود کر دفن کر دینا چاہیے۔ جو چیز کھانے میں نہیں آتی، خون ہے، ہڈی ہے اور تمام چیزیں، بہت ساری چیزیں جو 22 اجزاء پر مشتمل ہے، اس کو جو ہے زمین کھود کر دفن کر دینا چاہیے، نہ کہ گندی جگہ پھینکا جائے یا کسی اور جگہ پھینکا جائے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ اور قربانی کا جانور جو ہے مسلمان سے ہی ذبح کروایا جائے، مسلمان سے ہی جو ہے ذبح کروایا جائے، کسی بھی جو ہے کافر بدعقیدہ سے جو ہے قربانی کا جانور ذبح نہ کروایا جائے، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ، بڑے جانور میں جیسے کئی لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اب اس میں جو ہے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے شرکا یعنی جتنے بھی لوگ شریک ہیں، سب کا جو ہے سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی شخص جو ہے اس میں بدعقیدہ پایا گیا تو سب کی قربانی جو ہے نہیں ہوگی۔ اور جتنے بھی لوگ شریک ہیں سب کی نیت جو ہے قربانی کی ہونی چاہیے، نہ کہ گوشت حاصل کرنے کی۔ سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، گوشت حاصل کرنے کی نہیں۔ اگر ایک بھی شخص کی جو ہے یہ نیت پائی گئی کہ گوشت حاصل کرنے کی، تو کسی کی بھی جو ہے قربانی نہیں ہوگی۔ اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ کسی کافر کو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہندوستان کے جو کافر ہیں، کفار ہیں، وہ حربی ہیں۔ کفار میں بھی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے ہندوستان کے جو کافر کفار ہیں وہ حربی ہیں، اس لیے ان کو ہرگز جو ہے قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے۔